آئی واز تھنکنگ کہ لاسٹ ٹائم کب ایسا ہوا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود کوئی تحفہ دیا ہو یا ہم نے اپنے آپ کو کوئی چیز پریشیس گفٹ کی ہو. ایسا آئی تھنک پتہ نہیں لاسٹ ٹائم کب ہوا ہوگا. لیکن کیوں نہیں اس عید ہم اپنے آپ کو ایک گفٹ دیں, اور وہ یہ کہ ہم ایک تھنکنگ مسلم بنیں, ایک کنٹمپلیٹنگ مسلم بنیں. ہم ریفلیکٹ کریں, ہم چیزوں کو لے کے تفکر و تدبر کریں. کیونکہ رمضان میں, اس پورے مہینے میں, جیسے کہا جاتا ہے منتھ آف قرآن, کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا, اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہی کہہ رہے ہیں. جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں, رات اور دن کی ہیرا پھیری میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اٹ از ناٹ دی آئیز دیٹ آر بلائنڈ بٹ دا ہارٹس دیٹ گرو بلائنڈ. اور کیا تم لوگ سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں. اس طریقے سے ہمیں قرآن میں کئی بار ملتا ہے. جیسے سورہ داریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارد میں اور خود انسان کے خود کے اندر نشانیاں ہیں, دین ول یو ناٹ سی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ محمد میں بھی ہمیں بتاتے ہیں, دین ڈو دے ناٹ ریفلیکٹ اپون دا قرآن اور دیر آر لاکس اپون دیئر ہارٹس. کیا وہ لوگ قرآن پہ تفکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے. اور پھر سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وی فاؤنڈ آور فور فادرس فالوئنگ اے سرٹن ریلیجن اینڈ وی آر گائیڈڈ ان دیئر فٹ اسٹیپس ایون دو دیئر فور فادرس ہیڈ نو انڈرسٹینڈنگ اینڈ ور ناٹ گائیڈڈ کوشچن مارک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پرووک کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے انسسٹرز, اپنے فور فادرس کو یہی کرتے ہوئے دیکھا تو ہم انہی کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واٹ ایف اگر ان کے فور فادرس کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی اور دے ور ناٹ گائیڈڈ. تو سبحان اللہ یہ سب چیزیں ہمیں پرووک کرتی ہیں, یہ آیات ہمیں پرووک کرتی ہیں کہ ہم ایک ریفلیکٹیو, ایک کنٹمپلیٹنگ موڈ میں رہیں, ہم چیزوں کو ایکسپلور کریں, ہم قرآن کو ایکسپلور کریں. اور جب ہم ایکسپلورنگ موڈ میں آئیں گے, جب ہم تفکر کریں گے, تدبر کریں گے, تو یقین مانیے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا تحفہ دے دیں گے. کیونکہ ہمارے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس پہ کہ ہم تھنک کریں, ہم سوچیں. لیکن جس لائف اسٹائل میں آج کل ہم رہ رہے ہیں, ہمیں ایک ریٹ ریس میں لگا دیا گیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ انڈیویجولائزڈ کر دیا گیا ہے, اور ہم ایک ریٹ ریس میں لگا دیا گیا ہے کہ ہمیں بس لگتا ہے کہ بس کھا لو پی لو اور بس اپنی جو فیملی ہے اس کو دیکھ لو اور بس اٹس اوکے. بے شک کھائیے پیجیے اور بے شک اپنی فیملی کا دھیان رکھیے, لیکن سوچیے بھی, کیونکہ اگر ہم سوچیں گے تو پھر ہم اپنی فیملی کا صحیح معنوں میں دھیان بھی رکھ پائیں گے, اور صرف فیملی کا نہیں, براڈر اسپیکٹرم میں بھی ہم بہت لوگوں کا دھیان رکھ پائیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انڈیویجول لیول پہ صرف اور صرف اپنے لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم صرف اپنا سوچیں, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے ہمیں بنایا ہے. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بنے ہیں تو پھر ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف انڈیویجول لیول پہ کنفائن نہیں ہوتا, وہ ایک براڈر اسپیکٹرم میں بھی کہیں نہ کہیں فٹ ہوتا ہے. تو اس کو پھر ہم سمجھنے لگیں گے, پہچاننے لگیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے, جب ہم سوچنے لگیں گے نا تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ انفرادی طور پہ بھی جو ہماری ڈیلنگز ہیں اور اجتماعی طور پہ وہ کیسے ہونی چاہیے, کیا معاملات ہونے چاہیے. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے سوچنا ہے, اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو تھنک, تو پھر ظاہر ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ مطلب بنا سوچے کوئی بہت اچھا کسی کنکلوژن پہ آ جائے گا. پھر انسان وہ فالو کرتا ہے جو اس کے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے, ایک ہرڈ مینٹیلٹی وہ فالو کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو کچھ آس پاس ہو رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے یہی صحیح ہے, یہی ہونا چاہیے, یہی ٹروتھ ہے. اور اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے ہرڈ مینٹیلٹی فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ چاہے صحیح کر رہی ہو میجورٹی یا غلط کر رہی ہو, لیکن انسان کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچ کے کہ تو سبھی تو کر رہے ہیں. جیسے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ہمیں بتایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے فور فادرس کو یہ فالو کرتے ہوئے دیکھا اور ہم تو ان کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوشچن کر رہے ہیں ایون دو دیئر فور فادرس ہیڈ نو انڈرسٹینڈنگ اینڈ ور ناٹ گائیڈڈ. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واٹ ایف ہو سکتا ہے آس پاس کے جو لوگ ہوں, ہو سکتا ہے جو میجورٹی ہو, سوسائٹی ہو, وہ غلطی کر رہی ہو. ہم نے کیا کبھی اس طریقے سے نہیں سوچا. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ لوگ تو یہی کر رہے ہیں, سوسائٹی تو یہی کر رہی ہے, معاشرہ تو یہی کر رہا ہے, بٹ واٹ ایف دے آر ڈوئنگ رانگ. کیا اس طریقے سے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا ہمارے ڈائننگ ٹیبل کانورسیشنز کبھی ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو الاؤ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ ہمارے جو دل دماغ میں سوالات ہیں وہ ہم ایکسپریس کر سکیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو کبھی اتنی وہ دیتے ہیں, ان کو اسپیس دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ واٹ دے آر تھنکنگ اباؤٹ پرپز آف لائف, واٹ دے آر تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, what they are thinking about themselves, what they are thinking about geopolitics, what they are thinking about anything, کیا ہم یہ اسپیس دیتے ہیں انہیں, اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو بھی؟ بچے تو چھوڑیں, ہم اپنے آپ کو بھی شاید نہیں دیتے نا.
ہم سوچنے میں بھی نہیں سوچتے, مطلب اپنی سوچ میں بھی نہیں سوچتے, ہماری سوچ میں بھی تالے لگے ہوئے ہیں کہ ہم سوچ میں بھی نہیں کچھ سوچتے ہیں, اور ایکسپریس کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اگر ہم جب سوچتے ہیں, چینج آف آئیڈیاز اینڈ تھاٹس ہوتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں, کلیئر کر دیتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت بڑی بڑی جیمز کھول دیتے ہیں, حکمتیں کھول دیتے ہیں. اور یقین مانیے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہمیں اپنے آپ کو دینا چاہیے کہ ہم ایک ریفلیکٹیو, ایک کنٹمپلیٹنگ انسان بنے. کیونکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا, وہ اس کو صحیح معنوں میں ایک تھنکر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط دکھا دیا ہے, اور ہم جب سوچیں گے تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ادروائز جو کچھ انسان کر رہے ہوں گے, ایک ہرڈ کر رہا ہوگا, جہاں ساری بھیڑیں جا رہی ہوں گی, ہمیں لگے گا بس یہی صحیح ہے, یہی کر لو. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ان ہرڈ کا شیفرڈ کون ہے, ان کو لیڈ کون کر رہا ہے, کیا وہ جو لیڈ کر رہا ہے وہ صحیح راستے میں لیڈ کر رہا ہے یا غلط راستے میں لیڈ کر رہا ہے. ہمیں ہر چیز سوچنی چاہیے, تفکر کرنا چاہیے. اور جب ہم سوچیں گے نا, تو آپ یقین مانیے آپ کو آپ کی جو فطرہ ہے نا, جس نیچرل ڈسپوزیشن پہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے, آپ اس فطرہ کے ساتھ انکلائن کریں گے اور آپ کو سکون ملے گا. آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. وہ سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی جو فطرہ, ان کی جو نیچرل ڈسپوزیشن ہوتی ہے, جو آواز ہوتی ہے ان کی اپنی, جس پہ اللہ نے ان کو بنایا ہوتا ہے, وہ اس کو ہی سپریس کر رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ نیچرل ڈسپوزیشن کو ہی سپریس کریں گے تو آف کورس سکون نہیں ملے گا. اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پرسکون ہوتے ہیں. دے آر لیونگ اے کنٹینٹ لائف ایون دو دے آر سو مینی ہارڈ شپس اراؤنڈ اور اسٹرگلس اراؤنڈ, بٹ دے نو دے ہیو فاؤنڈ دیئر آنسرز. تو اٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس عید اپنے آپ کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ گفٹ اپنے آپ کو خود گفٹ کریں کہ ہم تھنکنگ موڈ میں آئیں, ایک تھنکنگ مسلم بنیں. انفیکٹ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم واقعی مسلم اس لیے ہیں کیونکہ ہم سوچ سمجھ کر ریشنلی بلیو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین کر کے آئے, یا ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے. لیٹس اسٹارٹ ود دس. اور پھر ہم ہر چیز کو سوچیں کہ کیا قرآن پہ ہمارا یقین اس لیے ہے کیونکہ ہم نے سوچ سمجھ کے اس پہ تفکر تدبر کر کے ماننا ہے, یا ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی ہمارا رب ہے, اس لیے ہمیں یقین کرنا ہے. اگر ہم تھنکنگ موڈ میں آ جائیں گے نا, تو چیزیں ہمارے لیے رائٹ اینڈ رانگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کلیئر کر دیں گے, کیونکہ قرآن کو تو اللہ نے فرقان بنایا نا, تفریق کرتا ہے, وہ صحیح اور غلط تو ایک دم کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک تھنکنگ موڈ میں آئیں. سیرہ کو پڑھیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو, کیونکہ وہ پڑھیں گے تبھی ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا. اور جب ہم سیرہ کو بھی تھنکنگ موڈ میں پڑھیں گے تو یقین مانیے وہ ہماری اسٹوریز آف دی پاسٹ نہیں ہے, وہ ہمیں ہماری ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سیٹ کرتی ہے, ہمارا ایک نفسیاتی طور پہ وہ ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل, ہاؤ ٹو تھنک اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل. سیریسلی. اور مطلب یہ بہت بڑی کمی ہے ہماری لائفز میں, بہت بڑا وائڈ ہے جسے ہمیں فل کرنا ہے کہ ہم سمجھ سکیں, سوچ سکیں کہ ہمیں کیسے سوچنا ہے. جزاک اللہ خیر.